بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بھکاری کے بعد پیش خدمت ہے، اب ہمیں چھینک بھی IMF سے پوچھ کے مارنی پڑے گی۔ حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ پاک جو ہے وہ ہم پہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسلط فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے اور اس طرح کے جاہلوں، نکموں، بھکاریوں سے اور نااہل لوگوں سے ہماری جان جلد از جلد چھڑا دے۔ جو مہنگائی کی صورتحال ہے ان بھکاریوں نے جو کر دی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ 45.5% پہ پہنچ گیا، جو PTI کے دور میں 18% پہ ہوتا تھا، اور کنزیومر پرائس انڈیکس جو 27% رپورٹ کیا جا رہا ہے، دراصل وہ پروفیسر ہنکی کے مطابق وہ 42% سے بھی بیونڈ ہے۔ اس قدر مہنگائی کر دی گئی ہے، خواہ وہ بلوں کی شکل میں ہو، فیول کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، کیونکہ فیول کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ ہر چیز کے اوپر پڑتا ہے، کیونکہ چیزوں کو کیری کرنا ہوتا ہے لوڈنگ گاڑیوں کے ذریعے، اور لہٰذا فیول اگر مہنگا ہو جائے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر، پیاز 400 روپے کلو مل رہے ہیں، بجلی کے بل 50% سے بھی زیادہ ان پہ لیویز لگا کے اس کی پرائس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ غریب کا جینا حرام کر دیا گیا ہے، غریب کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے جب تک یہ رجیم چینج آپریشن کو ریورس گیئر نہیں لگے گا، بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے نوٹس لیا ہے، اور دوسری طرف بات کرتے ہیں شہباز گل صاحب کے حوالے سے، انہوں نے ان کو اپیل کا چانس دیا ہے۔ امید ہے کہ جو ہماری عدالتوں کا نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، وہ اس طرح کے چیف جسٹسز اور اس طرح کے ججز کی وجہ سے انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا، اور عوام ماشاءاللہ جس طرح کھڑی ہو گئی ہے، عوام بھی یقیناً ایک پریشر ڈالے ہوئے رجیم چینج کے آپریشن کے خلاف، تو امید ہے کہ انصاف کے نظام کو اس طرح ایک مورل سپورٹ ملے گی اور چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ابھی جو لوگ میڈیا کیمپین چلا رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، جیسے مریم بی بی چلا رہی تھیں اور عدالت عالیہ اور ججز کے نام لے لے کے ان کو بیہودہ بکواسات ان کے خلاف کر رہی تھیں، ان کو بھی بڑے ہی وائز اسٹیٹس مین کی طرح اور بڑی مدبرانہ انداز میں چیف جسٹس صاحب نے جو ہے ایک طرح سے وارن کیا ہے کہ آپ لوگ اگر اس طرح کی کوئی زبان استعمال کرتے رہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارے فیصلوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ چیزیں جو آگے بڑھیں گی، امید تو یہی ہے کہ اگر ججز ڈٹ گئے تو رجیم چینج آپریشن کے جو ہینڈلرز ہیں وہ بھی، ان کو بھی انشاءاللہ ریورس گیئر لگے گا، کیونکہ ابھی عوام کا جو سیلاب ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ حق بات کے اوپر کھڑا ہے، اور وہ بے انصافی اور ناانصافی کے معاشرے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جب عوام اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو اچھے سیاستدان اور ججز اور تمام اداروں کو ایک حوصلہ ملتا ہے اور ان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آف کورس جو عدالتوں کا نظام ہے، جو ججز ہیں، ان سب کو تحفظ ملنا چاہیے، اور یہ تحفظ جو ہے یہ کسی بھی سیاسی یا کسی اداراتی اثر و رسوخ سے پاک ہونا چاہیے۔ ججز جتنے سیکیورڈ ہوں گے اتنے بہترین فیصلے کر سکیں گے اور اتنے بہادرانہ اور نڈر انداز میں فیصلے کر سکیں گے۔ ابھی ایک اور فیصلہ ہوا ARY کو بحال کرنے کا، پیمرا کے حکم کو معطل کیا گیا، ان کے پاس ریٹن میں کوئی آرڈرز نہیں تھے، تو ARY کو جب معطل کیا گیا تو باقی جو سوئے ہوئے چینل تھے وہ بھی بیدار ہو گئے، جو کہ سو کالڈ صحافی کہلاتے ہیں یا سو کالڈ صحافت کے ادارے کہلاتے ہیں، وہ بھی جاگ گئے، اور انہوں نے ظاہر خان صاحب کی تقریر کو دکھانا شروع کر دیا، سوائے اس کے کہ جب خبروں وغیرہ کا بریک آیا، اور بول نیوز نے تو مطلب کنٹینیوس دکھایا،
اور اس کی ریٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ، ایک طرف یہ سارے یہ ڈرامہ اور ڈرامہ دکھانے والے جو چینلز ہیں، سپورٹس چینلز ہیں، اور باقی جتنے بھی جو بکاؤ مال ہیں، وہ سب کی ریٹنگ ایک طرف، اور 50+ % پہ ریٹنگ جو ہے وہ بال کی تھی. جو حق کا ساتھ دے گا وہ چمکے گا. میں نے خان صاحب کے حوالے سے بات کی تھی. اچھا، سما جو ہے، جو علیم خان صاحب کا چینل ہے، اس نے خان صاحب کو بالکل بھی نہیں دکھایا. تو یہ کچھ پرسنل گرجز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی حرکتیں جو ہے وہ غلط تھیں، ان کے دماغ میں فطور تھا، انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف دھڑا بندی کی، اور ریزلٹنٹلی ڈیفینیٹلی چیزیں ان کے حق میں نہیں رہیں اور ان کے خلاف چلی گئیں. اب وہ اپنے ہی کی ہوئی غلط حرکتوں کا جو بدلہ ہے وہ عمران خان صاحب سے لینا چاہ رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کی لائیو کوریج کو، جس کا حق بنتا ہے، جو پاکستان کا شہری ہے، جو امن کے ساتھ رہ رہا ہے اور ایک نوبل کاز کے لیے اپنی آواز بلند کر رہا ہے، اگر آپ اس کو نہیں دکھائیں گے تو اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ یہ چینل کو اٹ سیلف نقصان ہوگا. کیونکہ آپ کتنا عرصہ جو ہے وہ بھتے اور رشوتیں لے لیں گے حکومت سے. ہر چینل کی بولی لگ رہی ہے کہ یار اتنے پیسے لے لو، اور خان صاحب کی جو اسپیچ ہے اس کو مت دکھاؤ لائیو. تو آف کورس یہ انہوں نے 1 مہینہ لے لیں گے، 2 مہینے لے لیں گے اشتہاروں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں. تو کب تک ایسا چلے گا؟ لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہوگی. جب نفرت پیدا ہوگی تو وہ ان کو انفالو کریں گے، ان کے چینلز کو، ان کے ٹویٹر ہینڈلرز کو، اور ٹویٹر ہینڈلرز کو، اور اسی طرح فیس بک پہ اور ہر جگہ پہ ان کو انفالو کریں گے، اور ان کی ریٹنگ گرے گی اور ان کا بزنس جو ہے ٹھپ ہو جائے گا. ہزاروں لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں آف کورس، تو ان کی تنخواہیں اور یہ سارا کچھ بھی نکلنا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے، سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ عزت ہے. جیسے خان صاحب سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کو، آپ کی اہلیہ کو کسی نے ہیرے کا سیٹ دیا ہے، تو خان صاحب نے کہا یار ہیرے کون سا کوئی قیمتی چیز ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز کی بات کرو. سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، عزت ہے. جس شخص کی عزت ہے، جو صاحب ایمان ہے، اس کو، اور وہ نوبل کاز کے لیے چل رہا ہے، اسے اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو اس میں آپ کا اپنا نقصان ہوگا. تو یہ جن چینلز نے عدالت عالیہ کے حکم کے بعد، آف کورس ARY پہ جب پابندی ہٹی تو اس نے تو دکھانا ہی تھا، تو باقی چینلز نے بھی دکھانا شروع کیا. تو انہوں نے اپنے بزنس کو بچانے کے لیے خان صاحب کو دکھانا شروع کیا، کیونکہ ان کا بزنس بالکل کھڑے لائن لگ جانا تھا. باقی خان صاحب چھا گئے سرگودا، گجرات. لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ باہر آئے اور ان کو بہت عزت دی خان صاحب کو. خان صاحب کے حوالے سے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ اس وقت ایک سگنیچر بن چکے ہیں اور ایسا قیمتی ہیرا بن چکے ہیں کہ ان کے ساتھ سے اگر کوئی مس کر کے گزر بھی جاتا ہے تو اس میں بھی ہیرے کی کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں. خان صاحب میں اور عام سیاستدانوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ ایک عام پولیٹیشین جو ہے وہ ویژن لیس ہوتا ہے، وہ پیشن لیس ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلی بار بھی پھر مجھے ہی چانس مل جائے، مجھے کوئی وزارت مل جائے، کوئی مشاورت مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی کرسی مل جائے، کوئی پروٹوکول مل جائے. اور وہ لوگوں کے لیے سڑکیں، پل اور اس طرح کی چیزیں کرتا ہے. کوئی گلی پکی کرا دی، کچھ کر دیا، جو کہ ایک عام پولیٹیشین کرتا ہے. اور جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا پیشن کیا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے، تو وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ اسپیچ لیس ہو جائیں گے. لیڈر میں یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے، ایک براڈ اسپیکٹرم میں ایک ویژن ہوتا ہے، ایک لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے. وہ آپ کی نسلوں کے لیے سوچتا ہے، وہ آپ کی نسلوں کو اخلاقی حوالے سے بھی پروان چڑھاتا ہے، اور ان کی ایجوکیشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں، نیڈز ہیں، ان کو بھی دیکھتا ہے، اور فیوچر اورینٹڈ ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ کوئی بھی لیڈر کسی بھی ملک کا ہو کہ میرے ملک کی جو نیکسٹ جنریشنز ہیں، وہ آپ کے سمپل ورڈز میں آپ کے نواسوں اور پوتوں کے حوالے سے بھی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. لیڈر میں اور پولیٹیشین میں یہ بیسک ڈفرینس ہے. ڈفرینسز تو بہت سارے ہیں، لیکن لیڈر جو ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے اور بہت دور رس نتائج کی حامل جو پالیسیز ہیں ان کو اڈاپٹ کرتا ہے. جبکہ پولیٹیشین وہ صرف سیلف اورینٹڈ ہوتا ہے، اور وہ اپنے نیکسٹ الیکشن کی پریپریشن کے حوالے سے گلی نالی پکی کرانا، یہ کرنا وہ کرنا، سڑکیں بنا دینا، پل بنا دینا، دیٹس اٹ. یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ انفراسٹرکچر ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، لیکن یہ پرائرٹیز نہیں ہوتی ہیں.
پرائرٹیز ہوتی ہیں آپ کا فیوچر، آپ کی نسلوں کا فیوچر، ان کی ایجوکیشن، ان کی اخلاقی تربیت، ان کے لیے ایسی چیزیں کہ انوویشنز، کریشنز، تاکہ ان کا آپ کی آنے والی نسلوں کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو جائے۔ تو خان صاحب چونکہ ایک لیڈر ہیں اور ان کو جو بھی چینل دکھاتا ہے اس کی ریٹنگ آسمانوں پہ چلی جاتی ہے، تو اپنی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے اور اپنے بزنس کو بچانے کے لیے اب انہوں نے دکھانا شروع کر دیا ہے، جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ نقصان تو ان کا اپنا ہے۔ اور ایک اور بڑی زبردست بات ہوئی کہ یہ پیمرا نے بہت زبردست کام کیا جب پابندی لگائی ARY پہ۔ زبردست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے یوٹیوبرز جو ہیں یا جو نئے یوٹیوبرز ہیں جو ابھی جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ولاگنگ شروع کی، ان کا بھلا ہو گیا، کیونکہ جب چینل سارے ٹھپ ہوئے تھے، بند ہوئے تھے، اوپر سے ہینڈلرز کا پریشر تھا، رجیم چینجرز کا پریشر تھا، تو جو ولاگرز تھے ان کو اللہ پاک نے ان کی روٹی روزی کا ایک سلسلہ شروع کر دیا کہ ان کا یوٹیوب کے ذریعے ان کی ارننگز شروع ہو گئی۔ تو یہ جو بھی ایوری تھنگ از فار گڈ، جو بھی آپ کرتے ہیں ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ آپ اگر حق پہ ہیں تو اچھا رد عمل آئے گا، اگر آپ حق پہ نہیں ہیں تو جو حق پہ ہے اس کے حق میں تو اچھا رد عمل آئے گا، اس کے فیور میں کنڈیشنز اور حالات چلے جائیں گے اور آپ مزید ننگے اور ذلیل ہوتے چلے جائیں گے۔ عمران ریاض صاحب کو پھر سے دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب ٹکر کے لوگوں کو صحیح ٹکر کے لوگ ملیں گے۔ یہ ٹرینڈز چل رہے ہیں، یہ ٹویٹرز پہ جو ہے وہ ٹویٹ ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ، اور ان کے ساتھ طرح طرح کے عجیب عجیب واقعات ہو رہے ہیں۔ اور آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا روات کے قریب، ہمارے چینل نے سب سے پہلے رپورٹ بھی کیا تھا، بڑی شارٹ سی ایک ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی۔ روات کے قریب جو ان کا کارکیڈ تھا، جو ان کا کارواں تھا، اس میں سے ایک کار جو خان صاحب کی گاڑی سے پچھلی کار تھی، اس کو آئی ڈونٹ نو کہ اس میں شارٹ سرکٹ ہوا یا کیا ہوا، ابھی نیوز آئیں گی تو پتہ چلے گا جب اس کو فگر آؤٹ کیا جائے گا، ڈگ آؤٹ کیا جائے گا۔ تو اس میں حادثہ ہوا، اچانک کوئی اندر ہی کوئی پرابلم ہوا اور آگ لگ گئی، اور لوگوں نے جمپ آؤٹ کر کے کود کے گاڑی سے باہر اپنی جان کو بچایا۔ تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ اشارہ دیا گیا ہو، جیسے پہلے دو لوگوں کے ہمارے جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، ایک اور غالباً ڈاکٹر شہباز گل کی گاڑی کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ان کی گاڑیاں جو ہے وہ ہائی ویز پہ الٹ گئی تھیں اور اللہ نے ان کی زندگیاں بچا لی تھیں۔ تو یہ اٹ کوڈ بی لائک اٹ مائٹ بی این انڈیکیشن کہ ابھی باز آ جاؤ، ورنہ یہ ایک انڈیکیشن ہے اور اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایٹ دا مومنٹ یہ ایک ازمپشن ہو جائے گی اور پری ٹائم ازمپشن ہو جائے گی، تو اس پہ زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہوا ہے ایکچوئل میں۔ تو اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ چیف جسٹس صاحب نے انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر شہباز گل کی جو اپیل ہے وہ سماعت کے لیے منظور کی ہے، تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ غلط روایات جو ہیں، شعلہ بیانی میں کبھی ڈیول میننگ یا کوئی تھوڑی غلط بات منہ سے نکل جانا، بہت بڑی بڑی باتوں کے اوپر لوگوں کو معاف کیا جاتا رہا، تو ان کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے، کیونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی جو پریویس ان کا ریکارڈ ہے ماشاءاللہ وہ بہت زبردست ہے، کہ وہ اس پہ بالکل بھی توقف نہیں کرتے اور کسی کو اسپیئر نہیں کرتے، اور لوگوں کو جو ہے موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنے سٹانس کو کلیئر کریں۔ باقی ابھی یہ چھینکے مارنے والے کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی ہمیں IMF سے پوچھ کے جو ہے ہو سکتا ہے چھینک بھی مارنی پڑے، اور IMF آگے سے انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہیں اپنا جو پلان ہے وہ آگے لے کے چلنے میں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے IMF کا کہ ابھی ملک میں جو ہے وہ ایک تو حکومت بہت زیادہ کمزور ہے اور افراتفری پھیل سکتی ہے، وہاں پہ جو خانہ جنگی کی صورتحال ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے، جیسا کہ ایک ٹرینڈ بھی چلا اور خود ٹویٹر والوں نے بتایا کہ سب سے جو ٹاپ ٹرینڈ چلا ہے وہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا چلا ہے، اس نے ریکارڈز بریک کیے ہیں۔ تو یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ واقعی نامنظور ہے، یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکے گی، کہ ابھی IMF کا پروگرام جو ہے وہ خطرے کا شکار نظر آ رہا ہے۔
تو ان چیزوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. امید ہے چیزیں بہتر ہوں گی. مائٹ بھی کہ چیزوں کو ریورس گیئر لگے، جیسے کہ خان صاحب کو عدالت عالیہ نے ان کے حوالے سے، عام طور پہ ججز کا یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت مدبر ہوتے ہیں، ان کا مطالعہ بہت زیادہ جو ہے وہ عمیق ہوتا ہے، بہت گہرا ہوتا ہے. تو وہ اپنے علم اور حلم اور عمل کی جو ہے اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں بات کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ریمارکس دیے کہ آپ کے قد کاٹ کے بندے سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ اس طرح کے جو ہے وہ ریمارکس لکھ کے جو ہے عدالت میں جمع کرائیں وغیرہ وغیرہ، اور جو ان کے اچھے ریمارکس تھے خان صاحب کے حوالے سے، اس کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں کہ جی خان صاحب اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے بڑے مراسم ہیں اور دوستیاں ہیں اور ان کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. عطر من اللہ صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے تو وہ ان کو کوئی ریلیف دینا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے ان چیزوں کو بھی واضح کیا کہ یہ بالکل غلط باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں آپ نہ کریں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کرتا بھی رہے، اور ہمیں کسی بات سے ہمارے فیصلوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو انشاءاللہ ان کو ہر اس پہ موقع پہ منہ کی کھانی پڑے گی، ذلیل ہونا پڑے گا، یہ جو بھی لوگ ہیں امپورٹڈ سرکار یا ان سے وابستہ. اور امید یہی ہے کہ پاکستانی عوام جیسے کہ ڈٹ گئی ہے، اگر یہ ڈٹے رہے، ہم سب لوگ ڈٹے رہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ڈٹے رہے، حق بات کرتے رہے، تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ حقیقی معنوں میں آزادی حاصل کر لے گا، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کا عظیم ترین ملک بنے گا. اللہ پاک ہماری نسلوں کا بھی حامی و ناصر ہو، اور اس ملک کو ترقی و دوام نصیب کرے، اور اس میں بہترین اسلامی نظام قائم کرے، اور جو ریاست مدینہ کا جو خواب ہے وہ اللہ کرے یہاں پہ تعبیر ہو جائے. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.